نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی اس مختصر سی بابرکت مقدس مجلس کے اندر قربانی کے فلسفہ کے اوپر چند کلمات تذکرہ کروں گا کہ قربانی کا مین فلسفہ کیا ہے۔ یہ فلسفہ اللہ رب العزت نے اسی آیت مقدسہ میں ذکر کیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہارے ان پیسوں کو دیکھتا ہے کتنے ہیں، نہ تمہاری قربانی کے جانور کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے خون کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری ڈشز کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں دیکھنا ہے تو تمہارا تقویٰ دیکھنا ہے، اور تقویٰ وہ چیز ہے جو عبادات کے اندر تمام عبادات کی اصل روح ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم جو ہے نا اس میں روح نہ ہو تو خالی جسم بے جان جسم ہوتا ہے، تو کسی بھی عبادت کے اندر تقویٰ نہ ہو، نماز ہو، قربانی ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر مال کے اندر مقصود تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے زندگی گزارنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنا، اپنی زندگی کے اندر تکبر نہ کرنا، عاجزی اور انکساری میں آنا، فواحش سے، کبیرہ گناہوں سے، شرک سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا، حرام سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو یہ شرائط کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے کہ بندے کا کہ عمل کے اندر شرک نہ ہو، توحید ہو، یعنی ایمان ہو، بندہ کافر نہ ہو، ایمان والا ہو، توحید والا ہو، تو یہ پہلی شرط ہوتی ہے کسی کام کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر بندہ جو ہے اس کے عمل کے اندر بدعت نہ ہو، سنت کے مطابق عمل کیا جائے، اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح پھر جو عمل بندہ کر رہا ہے اس کے اندر حرام مال نہ ہو، حلال کھایا جائے، حلال کمایا جائے۔ تو ایسی شروط کے اوپر پھر خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو۔ تو ان ساری چیزوں کی تعلیم کا اصل نام، اصل مفہوم تقویٰ بنتا ہے، جو اللہ رب العزت نے پہلی آیت مقدسہ میں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس لا ریب کتاب کے اوپر جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نسخے کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے مطابق چلنے کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی شرط تقویٰ ہے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، عبادات کی روح کو سمجھنے کے لیے، قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے۔ اور تقویٰ میں اس مقام پہ جو شروع میں ہے جو صفات ذکر کی ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، جو غیب کے اوپر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس دین کو ماننے والا، آپ کو خاتم النبیین ماننے والا، اور تمام انبیاء جو ہیں سابقہ انبیاء کو سچ ماننے والا، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان ساری کتابوں کو سچا سمجھنے والا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ سارے کے سارے کام آخرت کے یقین پر کرنے والا، کہ میں عارضی زندگی میں ہوں، یہ زندگی عارضی ہے، میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی یہ زندگی عارضی ہے، اگلے جہان میں جانا ہے، میں کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہوں، ایک ذمہ دار ہوں، اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے اندر نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، قربانی بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پسندیدہ عمل یہ خون بہانا ہی ہے، یہ اللہ کے راستے کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ہے، اپنے عیبوں کو چیک کرنا ہی ہے، اور اپنی انا کے اوپر، اپنی ضدوں کے اوپر، اپنے تعصب کے اوپر، اپنی بدعملیوں کے اوپر چھری پھیر دینا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر خواہش قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ گویا کہ تقویٰ تمام عبادات کی اصل روح ہے، اصل فلسفہ ہے۔ تو تقویٰ جو ہے اسی کے ساتھ انسان کا عمل پروان چڑھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
اللہ رب العزت تقوی کے ساتھ ہر مشکل سے آسانیوں کے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے یہ تقوی اختیار کر لیں، یہ اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان بھی اپنی جو ہے نا رحمتیں برسا دے، برکتیں برسا دے، زمین بھی خزانے اگلنے لگ جائے، مسلمانوں کو فتوحات بھی ملنے لگ جائیں، عزت بھی ملنے لگ جائے، ترقی بھی ملنے لگ جائے، حقیقی تبدیلیاں بھی آ جائیں، حقیقی عروج بھی آ جائے، حقیقی انقلاب بھی آ جائے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ تقوی مفقود ہو گیا عبادات میں، فلسفہ مفقود ہو گیا۔ اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ عروج ہی عروج ہے کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی رہی نہیں، یعنی امت مسلمہ جو ہے اس کا زوال اس چیز میں ہے کہ وہ آج تقوی کی روح سے خالی ہو چکے ہیں، تقوی کے فلسفہ سے، تقوی کی بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں۔ تقوی لوٹ آیا تو انشاءاللہ سب کچھ لوٹ آئے گا۔ رجوع الی التقوی، رجوع الی القرآن، رجوع الی السنہ، رجوع الی الدین، رجوع الی التوبہ، رجوع الی الاصلاح، یہ چیزیں ہمیں قربانی کے اندر مل رہی ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، اپنے 5 فٹ کے وجود کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اپنے گھر کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش، یہ انبیاء کا مشن تھا۔ امام الانبیاء کا مشن یہی رہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو بندہ اس میں کوشش کرتا ہے، جب کرتا ہے، جس جگہ کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، جس دور میں، جس صدی میں کرتا ہے، اس کے دور میں یہ انقلاب آئے نہ آئے، خلافت آئے نہ آئے، اسلام کو عروج آئے نہ آئے، لیکن جب بھی جس وقت بھی اس نے کوشش کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سعیکم لشتیٰ، جو اس کی سعی ہوگی، جو کوشش ہوگی، ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قربانی کرنی بھی چاہیے، قربانی سے اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، قربانی سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا چاہیے، اور قربانی کے ذریعے سے ہی تقوی تک بھی پہنچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، عقیدہ رکھنے کی، اور اپنے تمام اعمال کی اصلاح کرنے کی، اور اللہ رب العزت اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔